پورا قبیلہ بھی کھڑا ہو جائے، خدا اور اس کے رسول سے جو رشتہ جڑ گیا ہے وہ توڑ، باپ چھوڑ دیں گے، بھائی چھوڑ دیں گے، بیٹا چھوڑ دیں گے، برادری چھوڑ دیں گے، مگر محبوب نہ تجھے چھوڑیں گے نہ مجھے چھوڑیں گے، نہ تجھے چھوڑیں گے نہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کے دلوں پر میں خدا نے ایمان لکھ دیا ہے، جن کے دلوں پر میں خدا نے ایمان حاصل پر کے لگا۔ دنیا کے لکھے مٹ جاتے ہیں، اسمبلیوں کے لکھے مٹ جاتے ہیں، آرڈیننس کے الفاظ بدل جاتے ہیں، دستور میں ترمیم ہو جاتی ہے، مگر خدا کا لکھا بدل ہے، خدا کا لکھا بدل۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، خدا نے صحابہ کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے، صحابہ کے دلوں پر ساری دنیا بدل سکتی ہے مگر صحابہ ایمان کو چھوڑ آگے سنیے، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر کے ساتھیو، میں خدا نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا۔ ایمان کو تمہارا، کسی کو کسی محبوب کی فکر، کسی کو کسی معشوق کی فکر، صحابہ کا محبوب ایمان ہے، وہ ایمان پہ لٹو ہیں، وہ ایمان کے لیے مرتے ہیں، وہ ایمان کے لیے جیتے ہیں، انہیں ایمان کے سوا کوئی اور پیارا نہیں لگتا۔ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، ایمان صحابہ کا محبوب بن گیا ہے، فرمایا محبوب بن گیا ہے۔ یہ بات میں بھی نہیں چاہتا کہ محب محبوب سے دور رہے، محب محبوب سے، دنیا محبوب محب کو ملنے نہیں دیتی، ایمان میں نے تمہارا محبوب بنایا ہے، میں خود ملاتا ہوں، میں خود وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں خدا نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے، اب ایمان کو سجا کر چمکا کر تمہارے دلوں میں خدا نے اتار دیا، تمہارے دل کی کوٹھڑی میں ایمان کو سجا کر میں نے بھیج دیا ہے کہ جاؤ ان کے دل کی کوٹھڑی میں جا کر آباد ہو جاؤ، حاصل پر کے لگاؤ۔ امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی رحمت اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ جھنگوی زبان میں کیا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ ایمان نو گانے پا کے، ہن تسی گانے کی سمجھو، اللہ ایمان نو گانے پا کے، اللہ ایمان نو بندے لا کے، گانے کہتے ہیں زیورات کو، جیسے دلہن کو زیورات پہنا کر سجایا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں نے ایمان کو سجا کر بھیجا، میں نے ایمان کو، اللہ ایمان نو گانے پا کے صحابہ دے دلہ جتا چھڑے، اور میں کہا کرتا ہوں جدید لفظوں میں اللہ نے ایمان کا میک اپ کر کے، اللہ نے ایمان کا میک اپ کر کے، خدا نے ایمان کی آنکھوں میں کجلا ڈال کر، اس کے ہونٹوں پہ سرخی لگا کر، اس کے گلے میں، اس کے ہاتھوں میں، اس کے پاؤں میں زیور ڈال کر، اللہ نے ایمان کو چمکا کر سجا کر صحابہ کے دلوں میں اتار دیا، صحابہ کے، بولو بولو صحابہ کے ایمان سج دھج کے ساتھ صحابہ کے دلوں میں آ گیا، ایمان آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، توجہ ہے اور سن لو، کوئی سنائے گا تمہیں یہ باتیں، دو چار قصے یاد کر لینے کا نام نہ خطابت ہوتی ہے نہ علم ہوتا ہے، بخدا جب میں صحابہ کا ذکر کرتا ہوں میں کوئی تعلیم یا فخر کی بنیاد پہ نہیں کہتا، آج اور انکساری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میرے سامنے قرآن کی ایسے کھڑکی کھل جاتی ہے، پھر صحابہ کے بارے میں جو آیات ہوتی ہیں ایسے اترنا شروع ہوتی ہیں، ایک آ رہی ہے، دوسری آ رہی ہے، تیسری آ رہی ہے، بفضل اللہ تعالی میں کھڑے کھڑے صحابہ کے بارے میں 300 آیتیں فی البدی پڑھ سکتا ہوں، بغیر سوچے سمجھے پڑھتا چلا جاؤں گا۔ صحابہ کون ہے؟ کون صحابہ؟ آگے چل کر ذکر کرتا ہوں، فرمایا ایمان کو
سجا کر صحابہ کے دلوں میں داخل، تو پھر ہوا کیا بھئی؟ یہ ایمان داخل ہوا، ایمان سج دھج کے ساتھ داخل ہوا۔ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ، دوسری طرف سے کفر بھاگ گیا۔ جیسے روشنی آئے اندھیرا بھاگ جاتا ہے۔ جال حق وزاق الباطل، حق آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے۔ ایمان داخل ہوا کفر بھاگ گیا، ایمان داخل ہوا کفر والفسوق، ایمان داخل ہوا فسق بھی بھاگ گیا۔ اس نے کہا ہوں میں بھی چلنا، اب یہاں میری بھی گنجائش ہے۔ ایسے سمجھو نا جیسے ایک گھر میں شیر آ جائے تو گیدڑ بھاگ گیا، کتے اور کیا اسی بھی چلنے ہیں، اسی بھی چلنے ہیں۔ لومڑی نے کیا جب تسی چلنے تو میں پھر اتنے چلنا، میں بھی چلنی ہوں ساڑھا اتنے گزارا۔ اور خدا کی قسم سمجھو آیت کو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو سجا کر ان کے دلوں میں داخل کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر بھاگا، وَالْفُسُوقُ، فسق بھی بھاگ گیا، وَالْعِصْيَانُ، عصیان نے کہا میں بھی جا رہا ہوں، عصیان نے کہا میں بھی ٹھہرنے کے لیے تیار، فسق نے کہا میں بھی ٹھہرنے کے لیے تیار، کفر نے کہا میں بھی جانے کے لیے تیار۔ اب ایمان ہی ایمان ہے کفر، اب ایمان ہی ایمان ہے فسق، اب ایمان ہی ایمان ہے نافرمانی۔ اولئک ھم الراشدون، اب جب ہدایت ہی ہدایت ہے، ایمان ہی ایمان ہے، کفر کا فسق کا عصیان کا نام و نشان نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ فرمایا اولئک ھم الراشدون، اب تو پھر یہ رشد و ہدایت کے مینارے بن گئے، اب تو پھر یہ رشد و ہدایت کے فضلا من اللہ و نعما، یہ خاص خدا کا فضل اور نعمت ہے جو صحابہ کو ملی ہے، کسی اور دوسرے کو آگے سنو۔ قرآن کہتا ہے، توجہ میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، بری بات ہے، خاموش خاموش۔ آپ کو یہ تو خیال ہے کہ آپ تنگ بیٹھے ہیں، آپ کو یہ بھی تو خیال ہونا چاہیے کہ جو کھڑا ہے وہ کتنا پریشان ہے۔ میں بات نہیں کرتا میں کہاں سے آ رہا ہوں، اور ابھی تقریر میری ختم ہونے کے بعد صبح ظہر کی نماز کے بعد میں نے ایبٹ آباد میں جا کے تقریر کرنی ہے۔ سونے مونے والی بات نہیں ہے، کئی کے دن گزر جاتے ہیں، چارپائی پہ لیٹنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہم جو خون جگر جلا رہے ہیں تو آپ کے لیے، تاکہ بات سینوں میں اتر جائے، کوئی پتہ نہیں زندگی کس موڑ پہ جا کر ختم ہو جائے، کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، کون کیا سوچ رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اپنی نجات سمجھتے ہیں، کسی پریشان نہیں کرتے، کسی پریشان نہیں۔ صحابہ کی عزت و ناموس کا مسئلہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، میری نجات کا مسئلہ۔ قرآن پڑھیے، فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، صحابہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے ساتھ میں خدا نے تقوی لازم کر دیا۔ بولو بولو، تقوی لازم کر دیا۔ کیسے؟ جیسے میں خدا نے سورج سے روشنی لازم کر دی، سورج سے روشنی لازم، آگ سے گرمی لازم، برف سے ٹھنڈک لازم، پھول سے خوشبو لازم، پھول سے خوشبو لازم۔ اسی طرح صحابہ سے ایمان لازم، تقوی لازم۔ وَأَلْزَمَهُمْ، تقوی ایمان سب ایک ہی چیز کا نام ہے، صحابہ سے تقوی لازم کر دی ہے۔ جس طرح کوئی مائی کا لال سورج سے روشنی چھین ہے، صحابہ سے تقوی چھین ہے۔ اب قرارداد لکھیں، سارے ملک کے لوگوں کے دستخط کرائیں، بخدمت جناب پرویز مشرف صاحب، آج کل سورج کی روشنی اور گرمی کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہیں، مہربانی کر کے سورج سے روشنی کو جدا کر دیں۔ کر لے گا؟ پھر آگے بڑھو جناب بش صاحب، کوئی تو ہی ایٹم بم چلا دے کہ سورج سے روشنی جدا کر دے، ہو سکتی ہے؟
فرمایا اگر ساری دنیا کے بادشاہ مل کر، اسمبلیاں مل کر، سینٹ مل کر سورج سے روشنی جدا نہیں کر سکتے، ابو بکر سے صداقت جدا نہیں کر سکتے، عمر سے عدالت جدا نہیں کر سکتے، عثمان سے حیا جدا نہیں کر سکتے، علی سے شجاعت جدا نہیں کر سکتے، صحابہ سے ایمان جدا نہیں کر سکتے۔ وَالزَمَهُمْ، یہ تو خدا نے لازم کر دیا۔ توجہ ہے؟ آگے سنو، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، ہائے ہائے، اللہ فرماتے ہیں یہ بات کوئی حادثاتی طور پر نہیں ہوئی، ایسے ہی کچھ لوگ راہ جا رہے تھے، میں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو تمہیں نبی کا صحابی بنا دوں، اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا کہ میں نے حادثاتی طور پر کچھ لوگوں کو پیغمبر کا صحابی بنا دیا۔ وَقَالُوا أَحَقَّ بِهَا، احقا طلباء علماء جانتے ہیں اس میں تفضیل کا معنی ہے، صیغہ ہے جس کا معنی ہے سب سے زیادہ حقدار یہی تھے، پیغمبر کی صحابیت کے، رفاقت کے، صحبت کے، پیار کے، وفا کے سب سے زیادہ حقدار، وَأَهْلَهَا، سب سے زیادہ اہل، خدا کہتا ہے ان سے زیادہ اہلیت کسی اور میں، ان سے زیادہ حقدار کوئی اور نہیں تھا۔ کون ہے یہ لوگ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، میرے محبوب میرا حکم یہ ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو صحابہ کے لیے وقف کر دیں، وقف کر دیں، انہی میں رہا کرو، انہی میں بیٹھا کرو، انہی میں اٹھا کرو، انہی کے ساتھ چلا کرو، انہی کے ساتھ مسکرایا کرو، انہی کے ساتھ مشاوروں فی الامر، انہی کے ساتھ مشورہ کیا کرو، بس انہی کے ساتھ رہو، کسی اور کے ساتھ رہنے کی ضرورت علماء کرام سنو آیت، سنو آیت، لا تعدوا اینا کانہم، لا تعدوا اینا کانہم، میرے پیغمبر اب اپنی آنکھیں، اپنی نظریں ان صحابہ سے ہٹانا نہیں، ہائے ہائے، اب اپنی نظریں، لا تعدوا، غلط معنی کر رہا ہوں، لا تعدوا اینا کانہم، میرے محبوب اب اپنی آنکھیں صحابہ سے ہٹانا، بار بار دیکھو، ہزار بار دیکھو، انہی کو دیکھو، یہی تیرے پھول ہیں، یہی تیرا باغ ہے، یہی تیرا گلشن ہے، اسی کو دیکھ، اسی کو دیکھ، کسی اور کو لا تعدوا، فرمایا آنکھیں ہٹانا نہیں۔ اب اس پر ایک بات کہتا ہوں، انسان کی ایک فطرت ہے، کیا وہ حسین کو دیکھتا ہے تو ٹک کے دیکھتا ہے، کوئی کان میں کہے اس سے بھی بڑا حسین، اس کو چھوڑتا ہے، دوسرے کو دیکھتا ہے، کوئی کہے اس سے بھی زیادہ حسین، وہ تیسرے کو دیکھتا ہے، وہ تیسرے کو دیکھتا ہے۔ حسین کو دیکھ کر احسن کی طرف دیکھتا ہے، جمیل کو دیکھ کر اجمل کی طرف دیکھتا ہے، ادنا کو دیکھ کر اعلیٰ کی طرف دیکھتا ہے، نظر ٹکتی نہیں کہ اس سے بھی اعلیٰ، اس سے بھی اعلیٰ، اس سے بھی اعلیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اب ان سے ہٹ کر کسی اور کو دیکھنا نہیں۔ کیا مطلب؟ میرے پیغمبر اب کائنات میں ان سے اعلیٰ کوئی نہیں، ان سے افضل کوئی نہیں، ان سے اشرف کوئی نہیں، ان سے زیادہ وفادار کوئی نہیں۔ جب ان سے اعلیٰ ہے کوئی نہیں تو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی اور طرف دیکھنے کی، ان سے آگے ہے ہی نہیں۔ تو آخری نبی ہے، نبیوں کا سلسلہ ختم، امت میں صحابی اعلیٰ ہوتے ہیں، ساری کائنات کے صحابہ سے یہی اعلیٰ ہے۔ جب یہی اعلیٰ ہیں پھر کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو پاگل ہوتا ہے جو احسن کو چھوڑ کر حسین کی طرف آئے، جو اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف آئے، جو اجمل کو چھوڑ کر جمیل کی طرف آئے، وہ پاگل ہوتا ہے، دانا نہیں ہوتا۔ میرے محبوب تو میرا محبوب ہے نا، لہذا ان سے اعلیٰ کوئی نہیں، ان سے اشرف کوئی نہیں، ان سے اطیب کوئی نہیں۔ قالوا حق بہا،
ان سے زیادہ حقدار کوئی نہیں، وَأَعْلَىٰ، ان سے زیادہ اہل کوئی نہیں، لہذا کسی اور کی طرف نظر بھی اٹھنا نہیں، اب کسی اور کی طرف دیکھنا، کسی اور کی طرف دیکھنا، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے میرے خدایا؟ فرمایا یہ تو وہ ہیں فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي۔ ہائے ہائے میری جان نکل جائے خدا کی قسم۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اور سنو، صاحب دل کوئی ہے تو سنے، کوئی صاحب دل ہے تو سنے، تڑپ جائے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اوذوا فی سبیلی، کوئی کسی کے لیے مرا، کوئی عہدے کے لیے مرا، کوئی دولت کے لیے مرا، کوئی عورت کے لیے مرا، کوئی منصب کے لیے مرا، کوئی اقتدار کے لیے مرا، یہ مرے تو میرے لیے مرے، یہ مرے تو گھر چھوڑا میرے لیے، وطن چھوڑا میرے لیے، اولاد چھوڑی میرے لیے، بیوی چھوڑی میرے لیے، بچے چھوڑے میرے لیے، اور زندگی قربان کی تو میرے لیے، میرے لیے اوذوا فی سبیلی، میرے راستے میں ستائے گئے، میرے راستے میں مر گئے، انگاروں پہ جل گئے، تختہ دار پہ چڑھ گئے، چڑھ گئے تختہ دار پر۔ کون صحابہ؟ دیکھو دیکھو، وہ مکہ میں چوک میں کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، جس کے سامنے تختہ دار ہے، تختہ دار ہے۔ اس کو سولی پہ لٹکانے لگے تو ایک نے کہا ٹھہرو، سوال کرتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ خبیب، اگر تجھے رہا کر دیا جائے، تیرے بدلے میں تیرے نبی کو لا کے سولی پہ چڑھا دیا جائے، یہ سودا منظور ہے؟ ہائے، بیڑی ہاتھ میں تھی، ہتھکڑی ہاتھ میں تھی، بیڑی پاؤں میں تھی، آنکھوں سے آنسو آئے۔ کہا کیا بکواس کیا تم نے؟ مجھے چھوڑو آقا کو، اور میری رہائی کے بدلے اگر آقا کے قدموں میں ایک کانٹا چبھنا بھی معاوضہ مانگو گے، میں کانٹا برداشت نہیں کروں گا، جان دے دوں گا، جان دے دوں گا، جان دے دوں گا۔ کہا پھر تیار ہو، ہم تلوار لائے ہیں، تیرا انگ انگ کاٹیں گے، تیرا جوڑ جوڑ کاٹیں گے۔ کسی نے کہا میں نیزہ ماروں گا، کسی نے کہا میں تھپڑ ماروں گا، کسی نے کہا میں پتھر ماروں گا۔ جس نے پتھر کھانے تھے اس نے کہا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا أَلَا يَشْكٍ كَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِي، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں تم میرے ساتھ کیا کرو گے، کیا ہوگا مجھ سے، مجھے کون مارتا ہے، مجھے کیا مارتا ہے، مجھے کیسے مارتا ہے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں تو شمع نبوت کا پروانہ ہوں، میں شمع نبوت پہ جل جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، ٹکڑے ہو جاؤں گا۔ لست أبالي، مجھے تمہاری باتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، حضرت صحابہ، مقام صحابہ، سپاہ صحابہ۔ اور میں بھی کہتا ہوں مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، کون کیا کہتا ہے، کون کیا فتویٰ لگاتا ہے، کون پتھر مارتا ہے، کون پھول برساتا ہے، کون گالی دیتا ہے، کون تعریف کرتا ہے، کون ساتھ دیتا ہے، کون مخالفت کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ میں صحابہ کے در کا نوکر ہوں، چاکر ہوں، تم جو چاہو کر گزرو، کوئی پرواہ نہیں۔ صحابہ کی عزت کا ڈنکا بجاتے رہیں گے، ان کے ناموس کا پھریرا لہراتے رہیں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ کیا ہوگا؟ جو ہوتا ہے ہو جائے، جو ہوتا ہے ہو جائے۔ جیڑا سب کسی تو نکل دے کر دے، جیڑی گولی مارنی ہے مار دو، جیڑا مقدمہ پونا ہے پا لو، اپنے دل دیا حسرتہ مٹا دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ کون صحابہ، کون صحابہ؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ کون صحابہ؟ فرمایا میرے محبوب وہ انہوں نے جو حدیبیہ کے میدان میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے ہاتھ پر نہیں، خدا کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اگلی بات ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق۔ اب تصور
نیچے ہاتھ محمد مصطفیٰ کا، اوپر ہاتھ 1400 جماعت باصفا کا، سب کے اوپر ہاتھ خدائے ذوالجلال کا، سب سے اوپر ہاتھ پاک خدا کا، نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اوپر خدا کا ہاتھ ہے، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ ہیں۔ کوئی چھڑا سکتا ہے کوئی مائی کا لال جو چھڑا لے؟ خدا کے ہاتھ سے صحابہ کا ہاتھ چھڑائے، مصطفیٰ کے ہاتھ سے کوئی صحابہ کا ہاتھ چھڑا سکتا ہے؟ کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ جلسہ ہوا، جلسہ اجتماع، بچہ ضد کرنے لگا، اماں میں نے جلسہ سننے جانا ہے۔ کہا بیٹے وہاں بڑا رش ہوگا، بہت دھکم بیل ہوگی، رات ہے، گم ہو جائے گا، گلیوں میں کھو جائے گا، رستہ بھول جائے گا۔ کہا نہیں میں نے جانا ہے، ابو کی انگلی پکڑ کے چلے جاؤں گا۔ ماں کہتی ہے بیٹے تم نادان ہے، چھوٹے ہے، کمزور ہے، انگلی چھوٹ جائے گی، کھو جائے گا۔ کہنے لگا پھر ابو سے کہہ کہ یہ میری انگلی پکڑ لے، مجھ سے تو چھوٹ جائے گی، باپ سے تو نہیں چھوٹے گی۔ ماں قائل ہوئی، بیٹے کے ساتھ بھیج دیا، جلسہ سنا، ختم ہوئی دعا، دھکم پیل ہوئی، لوگ بھاگے گھروں کو۔ گھر پہنچا، کہا جلسہ ہوا تقریر سنی، پھر دعا ہوئی، لوگ بھاگے، رش ہوا، دھکم پیل ہوئی، گر رہے تھے لوگ، ادھر ادھر جا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا، تو گم نہیں ہوا، تو کھویا نہیں۔ کہتا ماں کیسے کھو سکتا ہوں، میرا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں تھا، میرا ہاتھ۔ کہتے ہو صحابہ کھو گئے، صحابہ گم ہو گئے، ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، پھر شیطان نے ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کن کے بارے میں؟ جن کے ہاتھ خدا اور رسول کے ہاتھ میں ہیں۔ خدا اور رسول کے ہاتھ اتنے کچے، اتنے کچے۔ صحابہ کون صحابہ؟ کروں صحابہ کی بات؟ اور قرآن ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناہون عن المنکر الحافظون لحدود اللہ۔ ترجمہ کر دینا، صحابہ کون صحابہ؟ جب یہ آیتیں اتری تو صحابیات نے کہا ہمارا ذکر تو ہے نہیں۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ مردوں کا ذکر بھی قرآن میں، عورتوں کا ذکر بھی، عورتوں کا ذکر بھی۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ ہیں بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح، قرآن میں جگہ جگہ صحابہ کا ذکر موجود ہے۔ دوستو جس جماعت کو صاحب ایمان قرآن کہے، جس کو کامیاب قرآن کہے، جسے جنتی قرآن کہے، جسے خدا کی فوج قرآن کہے، جسے مومنون حقہ قرآن کہے، جسے متقی قرآن کہے، جسے سچا قرآن کہے، جسے جنتی قرآن کہے، پھر اگر کوئی اسے جنتی نہیں کہتا وہ اعظم طارق کی بات کا منکر نہیں، وہ خدا کی بات کا منکر ہے۔ اور قرآن کا منکر تے بڑا مومن ہوں نا، قرآن کا منکر بڑا مومن، بھئی بڑے مومنین کرام ہوئے۔ قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کیا کہتا جاتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، میں خدا دنیا اور آخرت میں تمہارا والی اور سرپرست اور مددگار ہوں گا، میں خدا ہوں تمہارے ساتھ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دنیا کی تکلیفیں اٹھا کر آؤ، تم جو مانگا کرو گے میں عطا کر دیا کروں۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔ کہاں سے پڑھوں قرآن کو؟ صحابہ کے لیے قرآن کے احکام دیکھو، تعارف دیکھو، ارشاد دیکھو۔
مسلمانوں، آج یہ امت اور نبوت کے درمیان میں قائم ہونے والا پل، اسے دشمن توڑنا چاہتا ہے، دشمن اس کو ہٹانا چاہتا ہے۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اسلام کے اس پل کے پہرا دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ ہم پہرا دیں گے، ہم پہرا دیں گے، ہم کٹ جائیں گے صحابہ پہ آنچ، ہم مر جائیں گے، صحابہ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اور جنت میں اگر جانا چاہے تو پلہ تھام صحابہ کا، پلہ تھام صحابہ کا۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے بارے میں خالق کائنات واضح طور پہ کہتا ہے، اسلام صحابہ کا دین، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اسلام تو صحابہ کا ہے، تم صحابہ والے اسلام سے ہٹ کر کوئی اور تلاش کرنا چاہتے ہو، جو مرضی لاؤ، لن یقبل منہ، میں قبول نہیں کرتا۔ میں خدا کے ہاں وہ دھرم، وہ مذہب قبول نہیں ہے جو میں نے صحابہ کے لیے اتارا ہے۔ جو اس کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے، میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے، میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ پڑھتے جائیے قرآن کو، کیسے صحابہ کے لیے قرآن بولتا ہے، کس انداز میں صحابہ کی مدح سرائی قرآن کرتا ہے۔ دعا کرو خالق کائنات ہمیں صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ مسلمانوں، لوگ پوچھتے ہیں، آپ کل تک تو صحابہ کے ناموس کی حفاظت کی بات کرتے تھے، اب آپ کیا کریں گے؟ ابھی تک جو میں نے تقریر کی ہے، یہ ناموس صحابہ سے متعلق ہے یا کسی اور کام سے متعلق ہے؟ او خدا کے بندو، ہم نے تو ایک قدم اور آگے بڑھا دیا ہے، وہ یہ صحابہ کے ناموس کی حفاظت بھی کریں گے، صحابہ کا مشن بھی دنیا میں پھیلائیں گے۔ وہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن ہے اسلام کی سربلندی، نظام خلافت راشدہ کا احیاء، شریعت مطہرہ کی بالادستی۔ یہ صحابہ کا مشن ہے۔ مکہ مدینے سے نکلے، پوری دنیا میں چھا گئے، اسلام کی دعوت و تبلیغ، اسلام کے غلبے کے لیے صحابہ نے جانیں دی ہیں۔ صحابہ کی ناموس کے لیے بھی لڑیں گے، ان کے مشن کے لیے بھی جانیں قربان کریں گے۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ تقریر میں بھی بعد میں کروں گا، لاؤ بھی سوالات، پھر نہ کہنا۔ آپ تقریر کرنے کھڑے تھے، اس وقت ایک شعر میں لگایا تھا، میک سے راج جلارہ اعظم طارق، یہی نعرہ چند دن پہلے اس شخص نے شیعہ کے سٹیج پر لگایا، ایک راج دلارہ ریاض پہ زیادہ لگایا تھا۔ دیکھو کتنی زبردست بات ہے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو، کہا ہم نے اگر تو شکایت ہوگی۔ ٹھیک کہا ہے جس نے بھی کہا ہے، انسان کو صاحب کردار ہونا چاہیے، اس کو لوٹے کی طرح گھومنا نہیں چاہیے۔ چند دن پہلے یہ بھی وہی بات ہے، یہ بھی وہی بات ہے۔ خیر، کیا اپنے بڑے یا بزرگوں کے آگے ادب سے سر جھکانا، ادب سے سر جھکانا جائز ہے یا نہیں؟ ادب سے سر جھکانا تو جائز ہے، سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ احترام سے، پیار سے، وقار سے بزرگوں کے سامنے سر اٹھا کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ادب سے سر جھکانا چاہیے، مگر سجدہ نہ زندہ کو ہے نہ مردہ کو ہے، سجدہ فقط ایک ذات خدا کو ہے۔ لاؤ اور کوئی ہے کسی کا؟ بس لو، پھر میں آپ ہی سوالوں کے جواب دے دیا، تسی دے ہن کر دے جو نہیں ہے۔ کہتے جی آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ او بھائی، میں مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں جمالی کو کچھ بھی نہیں مانتا، یہ بات یاد رکھو۔ وہ عالم دین ہے، ان کا ایک علمی مقام ہے، وہ دیوبند کی شناخت ہے، وہ سیاست میں حضرت مفتی محمود کے وارث ہیں۔ میں جمالی کو کچھ نہیں مانتا، لیکن ان کو وزیر اعظم بننے کے لیے ابھی مزید 86 ووٹوں کی اور ضرورت تھی۔ اگر صرف ایک ووٹ سے وہ بڑھتے ہوتے تو ایک نہیں، میں 10 ووٹ اور بھی مانگ کر دے دیتا،
ان کو ابھی اور ووٹوں کی ضرورت تھی. عام طور پر تصور یہ ہوتا ہے کہ اگر ووٹ ادھر چلے جائے تو یہ بن جائے, ادھر چلے جائے تو وہ بن جائے. ایسی بات تھی نہیں. ان کو 86 ووٹ اور چاہیے تھے. میں کہتا ہوں 70 ووٹوں کا انتظام وہ کر لیں, 16 ووٹ میں آج بھی انتظام کرنے کے لیے تیار ہوں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگلی بات, آپ نے عراق فوج بھیجنے کی بات کی. ہاں جی میں نے کی ہے, یہ کہہ کر کی ہے امریکی فوج نکل جائے, عالم اسلام کے خود مختار ادارے کے تحت اسلامی فوجیں وہاں جائیں اور سب سے پہلے پاکستانی فوج جا کر کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے. اگر یہ کہا جائے امریکی فوج کے ماتحت بھیجی جائے پاکستانی فوج, تو پاکستانی جوان امریکیوں کے نوکر بنا کر بھیجنا تو دور کی بات ہے, میں پاکستان کے کتے بھی امریکیوں کے ماتحت بنا کر بھیجنے کے حق میں نہیں ہوں. ہم امریکیوں کے ماتحت تو اپنے کتے بھی بھیجنے کو تیار نہیں ہیں. اور کوئی سوال ہے؟ کہتے ہیں جی وہ دیکھو جی ساجد نقوی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ بھئی بات یہ ہے, اب تو میں مجلس عمل سے بھی کہتا ہوں اور حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ جس شخص نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ صحابہ کے نام نصاب کی کتابوں سے نکالیں, میں سب سے کہتا ہوں مسلمانوں, ایسے لوگوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جماعتوں سے نکالیں. جس کو 1400 سال کے بعد صحابہ کا نام برداشت نہیں ہے, ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ کہہ دیں ہمیں بھی ایسے بدبخت کا نام برداشت نہیں ہے. جس کے سینے میں صحابہ کا حیا نہیں ہے, اس کے لیے ہمارے سینے میں بھی اس کا حیا. میں تو صاف کہا کرتا ہوں سب کو, حیا کرو گے حیا کریں گے, صحابہ کا حیا کرو گے ہم تمہارا, پھر تم بھی میرے ساتھ کہہ لو حیا کرو گے, وفا کرو گے, پیار کرو گے, ان سے صحابہ سے پیار کرو گے, شرم کرو گے, کرم کرو گے, اور اگر ظلم کرو گے, ستم کرو گے, جفا کرو گے, ستم کرو گے, ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے ہم کریں گے. تم کہو گے صحابہ کے نام نکالو کتابوں سے, میں کہوں گا ان کا نام نکالو اسلام اور مسلمانوں سے. تم کہو گے صحابہ برداشت نہیں, میں کہوں گا یہ ملعون برداشت نہیں. تم کہو گے صحابہ کا حیا نہیں, میں کہوں گا بے حیاؤ مجھے تمہارا حیا نہیں. حیا کرو گے حیا کریں گے, وفا کرو گے وفا کریں گے, کرم کرو گے کرم کریں گے, شرم کرو گے شرم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. باغ فتق والا مسئلہ جی اٹھاتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اور صدیق اکبر نبی پاک کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. انہوں نے پوچھا اور تسی ہوئے سی؟ بھائی حضرت ابو بکر حضرت عمر تو سب سے پہلے جنازہ پڑھنے والوں کی سب میں موجود ہیں. باغ فدق والا مسئلہ کہ وہ فدق کا باغ, وہ تو چند کھجوریں ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ساری حکومت اقتدار اور اپنا مسلح ابو بکر صدیق کو دے دیا, تو چند کھجوریں بچانے کی ضرورت کیا تھی؟ ویسے میں شیعوں سے کہتا ہوں اگر چند کھجوروں کا ہی جھگڑا ہے تو میں ایک ایک کھجور کے بدلے میں تمہیں 100 کھجور دینے کو تیار ہوں, پھر اس جھگڑے کو چھوڑ دو. کیا مسئلہ اٹھایا ہوا ہے؟ چند کھجوروں کا نام لے کر صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہو, شرم کرو. صدیق کو گالیاں دینے والے, تیرے دل میں ایمان کا ذرہ ہوتا تو تیری زبان پر صدیق کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ ہوتا. معلوم یہی ہے کہ تیرے دل میں ایمان نہیں ہے. ہم دعا کہنے کرونی ہے, دعا لے نہیں, میں تو ایسا نام نہیں لوں گا, یہ جو غلط نام لکھا ہوا ہے جی. کہتے ہیں جی فلاں کہہ رہے ہیں کہ خلافت راشدہ کا نظام رائج کریں گے, جبکہ ان کی جھولی میں خلفائے راشدین کے دشمن ہیں. تو بھئی یہ انہی سے پوچھنا چاہیے, یہ انہی سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی دشمن آپ نے ساتھ بٹھائے ہیں, نظام آپ خلافت راشدہ کا لائیں گے تو کیسے لائیں گے؟ سوال تو بڑا معقول ہے, مگر جواب دینا میری ذمہ داری نہیں, جواب دینا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا.
اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. بھائی سب ساتھیوں سے میری التماس ہے اب تو جو کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جاؤ اور درود شریف پڑھو بلند آواز سے. شاباش. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث وغیثنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث وغیثنا. اے اللہ العالمین، جس دینی مدرسے کی نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہیں، یا اللہ اس مدرسے کو قیامت تک آباد و شاد رکھ. یا اللہ مدرسے کے معاونین، منتظمین، اساتذہ کرام اور طلباء کو دین اور آخرت اور دنیا کی یا اللہ کامیابیاں، سعادتیں اور کامرانیاں نصیب فرما. اور یا اللہ اساتذہ کرام کی محنت کو قبول فرما. قیامت تک یہاں تشنگان علوم اسلامیہ کو سیرابی نصیب فرمانا. اے اللہ اس کے لیے غیب سے اسباب خدا فرماتے رہنا. الہ العالمین، یہ تہجد کا وقت قبولیت کے لمحات ہیں. ہم سب تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں. اے اللہ تو ہمیں دین کے لیے اپنے دین کا خدمتگار اور رضاکار بنا. اپنے دین کی خدمت اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما. لیکن ہم رشوت کا، دلالی کا، حرام کا، جھوٹ کا، دجل کا، فریب کا، غصب کا، قبضہ کا مال کھانے سے بچیں گے. اللہ تعالی ہمارے وعدے قبول فرمائے. اور یا اللہ ان نوجوانوں کو صحابہ اکرام کا سچا عاشق بنا، حضور کا سچا امتی بنا. وہ کون نوجوان ہیں؟